اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی ہے۔ شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ وہ عظیم رکن ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں نماز کے ساتھ 83 دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اکیلے زکوٰۃ کا بغیر کسی اور عبادت کے ساتھ ملائے اللہ تعالیٰ نے 23 جگہ پر الگ سے حکم دیا ہے۔ یہ وہ عظیم رکن ہے کہ جس کا انکار کر دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور جس کو سستی اور کاہلی کی بنا پر ادا نہ کرنے سے انسان فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے دلیل بنائی تھی قرآن مجید کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی تو ان سے زکوٰۃ وصول کر۔ تو ان منکرین زکوٰۃ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا تو لیا کر زکوٰۃ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں رہے تو پھر اب ہم اور کس کو ادا کریں؟ لہذا اس چیز کو انہوں نے دلیل بنا کر انکار کر دیا تھا زکوٰۃ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے کچھ وفد بھیجے، جن کی وجہ سے کافی فرق پڑا۔ کچھ لوگ واپس پلٹ آئے اور رجوع کیا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے۔ کچھ لوگ تھے جو ابھی بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھے، زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک لشکر تیار کیا جنہوں نے جا کر وہاں جہاد کرنا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے اے خلیفۃ المسلمین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کن کے خلاف تلوار اٹھانے جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ان کے خلاف جا کر جہاد کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کے کسی ایک رکن کا بھی اگر کوئی شخص انکار کرے گا وہ کافر ہے، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا اور اب اگر وہ رسی دینے سے انکاری ہے تو میں اس کے خلاف بھی جا کر جہاد کروں گا۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے شرح صدر حاصل ہوا کہ ہاں، اسلام کا ایک رکن اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو یہ اس کے کفر کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے خلاف وہی رویہ اختیار کیا جائے گا جو عام کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بھی پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو گئے۔ معلوم ہوا زکوٰۃ اسلام کا وہ عظیم رکن ہے کہ جس کا انکار کفر ہے۔ اور ایک تعجب کی بات بتلاتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا حکم دیا، لیکن اگر کوئی عبادت سستی اور کاہلی کی بنا پر نہ کی جائے، اللہ نے اس کی سزا اس عبادت کا نام لے کر قرآن میں نہیں سنائی۔
اگر کوئی شخص سستی کی بنا پر نماز نہیں پڑھتا، اللہ یہ نہیں کہتا میں اس کو یہ سزا دوں گا قیامت کے دن، نام لے کر نہیں کہا۔ حج نہ کرنے والوں کو اللہ نے وعید نہیں سنائی سزا کی، اور روزہ نہ رکھنے والوں کو اللہ نے قرآن میں وعید نہیں سنائی۔ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے کہ جس کو ادا نہ کرنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سنائی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جن کو ہم نے مال دولت دیا ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ خیر لہم، وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بہتر کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ اپنے لیے برا کر رہے ہیں۔ کیا برا کر رہے ہیں؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان کا یہ مال قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ توق کیسا؟ حضور نے فرمایا ایک گنجے زہریلے سانپ کی شکل میں اس کا مال اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا جو بار بار اس کے چہرے پر ڈسے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وعید اللہ نے قرآن میں سنائی۔ دوسری جگہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونے چاندی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کو قیامت کے دن لوہے کی تختیوں کی شکل میں جہنم کی آگ پر دہکایا جائے گا۔ جب وہ خوب دہک جائیں گی فتکوى بها جباہہم، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، وجنوبہم ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ ہی ان کو کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، آواز آئے گی چکھو اب اس چیز کا مزہ جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جس کے نہ ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت وعیدیں سناتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے پر اللہ نے وعید نہیں سنائی، اللہ کے رسول نے سنائی ہے۔ حج نہ کرنے پر اللہ نے وعیدیں نہیں سنائی، اللہ کے رسول نے سنائی ہے۔ روزہ نہ رکھنے پر اللہ نے وعیدیں نہیں سنائی، اللہ کے رسول نے سنائی ہے۔ لیکن زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جس کے ادا نہ کرنے پر اللہ خود وعید سناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا، یہاں تک کہ منافقین کا کفر خوب واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ ہی ان کو جہنم میں رکھنا ہے، دنیا میں بھی ان کے احکام کافروں والے ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اے نبی کافروں کے خلاف اور منافقوں کے خلاف جہاد کر اور ان پر سختی کر، ومأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے منافق اور کافر میں فرق نہیں کیا ٹھکانہ بتلانے میں، انجام بتلانے میں، دنیا میں ان کے ساتھ معاملات کرنے میں۔ ہاں
اللہ نے ان کے اوپر کفر کا لیبل نہیں لگایا. اللہ نے جب بھی منافقین کا نام لیا یہ کہا بعض ایمان والے، بعض ایمان والے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کچھ ایمان والے کہہ رہے تھے کہ یہ سورت نازل کیوں نہیں ہو جاتی. وہاں پر مراد منافقین ہیں جن کو اللہ نے ایمان والے کہا. جس نے بھی کلمہ پڑھا، کلمے کا اقرار کیا چاہے بظاہر صحیح، اللہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، اللہ ان کو کافر نہیں کہتا، انجام بد ضرور بتلاتا ہے. کفر کا فتویٰ اللہ نہیں دیتا سوائے دو قسم کے لوگوں کے، سوائے دو قسم کے لوگوں کے جن کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ نے ان کو کافر کہا ہے. ایک سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ جو ان پر جلیں گے وہ کافر ہی ہوں گے. ان کو اللہ نے کافر کہا ہے. صحابہ پر جلنے والے، صحابہ سے ساڑ رکھنے والے کافر ہیں، یہ اللہ کا فتویٰ ہے. باوجود کلمہ پڑھنے کے اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے. اور دوسرا وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے باوجود کلمہ پڑھنے کے، مسلمان ہونے کے، اللہ ان کو کافر کہتا ہے. یہ سورہ حامیم سجدہ، سورہ سجدہ، سورہ مومن کے بعد یہ آتا ہے 24واں سپارہ. سورہ سجدہ میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ در حقیقت آخرت کے انکاری ہیں اور وہ کافر ہیں. یہ دو گروہ ایسے ہیں باوجود ان کے کلمہ پڑھنے کے اللہ ان کو کافر کہتا ہے. اندازہ لگائیں یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے. زکوٰۃ کتنا اہم فریضہ ہے اسلام کا. اور اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات قرآن مجید میں ذکر کی ہیں، کسی ایک عبادت کی بھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بتلائی. کرنے والوں کی تعریف ضرور کی ہے، کرنے والوں کی تعریف ضرور کی ہے، لیکن اس عمل کی فضیلت، فضائل اللہ نے نہیں سنائے. فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے ہیں. لیکن زکوٰۃ ادا کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جن کی فضیلت اللہ خود بتلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اللہ کہتا ہے میری رحمت بہت بڑی ہے، بڑی کشادہ ہے، بہت بڑی رحمت ہے، لیکن یہ میں نے اپنی رحمت ان لوگوں کے نام مخصوص کر دی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. بھئی تقوی والا تو نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پتہ چلا جو زکوٰۃ کے ذریعے تقوی لیتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے ساتھ بغیر مانگے ان کے ساتھ مخصوص ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا عظیم عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے زکوٰۃ وصول کیا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیاوی فائدہ تو طہرہم، اللہ ان کے بقیہ مال کو پاک کر دے گا. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور زکوٰۃ دینے والے کے دل کا بھی تزکیہ کر دے گا، دل بھی صاف کر دے گا. جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے.
یہ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ پیسہ تو اکٹھا کر لیا، اب اللہ کی راہ میں دے نہیں رہے، کما تو لیا دے نہیں رہے، کیا ہے؟ دل پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس زنگ کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر اے نبی، اللہ ان کے دل کا زنگ بھی اتار دے گا۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، دل کا زنگ بھی اترے گا، مال پاک بھی ہوگا، محفوظ بھی ہوگا۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اے لوگوں اپنے مال کو محفوظ بنا لو زکوٰۃ ادا کر کے، تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس حتیم کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول فلاں فلاں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ ان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا ملک شام سے بحری راستے کے ذریعے، تو راستے میں سمندری طوفان میں ان کا بحری بیڑا غرق ہو گیا، سارا ان کا مال اسباب سب کچھ ان کا ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، سمندر میں یا خشکی میں کوئی مال بھی اس وقت تک ضائع نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صاحب مال، کب تک؟ جب تک وہ صاحب مال اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے۔ اور جس مال کی تباہی یقینی ہو جائے، سمجھ لو اس کے صاحب نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ جب آنے والے شخص نے کہا فلاں کا مال ہلاک ہو گیا، حضور نے فرمایا انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی۔ پھر حضور نے یہ گارنٹی دی جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، نہ اس کو پانی ڈوبا سکتا ہے، نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے، نہ اس کو ڈاکو لوٹ سکتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اے لوگوں زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو محفوظ کر لو۔ زکوٰۃ کتنی اللہ مانگتا ہے جو ہم بخل سے کام لیتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100 میں سے ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہیں، یہ آپ بھی سروے کر کے دیکھ لینا، نہیں ہے ایسا۔ 100 میں سے ایک آدمی نہیں، 1000 میں سے ایک یا دو آدمی ضرور دیتے ہوں گے، 1000 میں سے۔ کیوں؟ ڈر لگا ہوا ہے، اگر ہم نے نکال دی ہم کنگلے ہو جائیں گے، ہم فقیر ہو جائیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں زمین کا جہاں عشر ادا کرنے کا حکم دیا نا، میں آتا ہوں اس طرف بھی، عشر کیا ہے؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں نکال رہے ہوتے ہیں نا تو شیطان آ کر ڈراتا ہے، وہ پاگل نہیں نکالے گا کنگلا ہو جائے گا، پیچھے کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، یعد وعد یعد، وعدہ کرتا ہے شیطان آ کے اپنے دوست سے، وعدہ کر رہا ہوں اگر تو نے دے دیا نا کنگلا ہو جائے گا، پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ کہتا ہے واللہ یعدکم، اور اللہ بھی تو تم سے وعدہ کر رہا ہے مغفرتن وفضلا، اگر تم دو گے تو تمہیں بخش بھی دوں گا، اور جو تم دو گے فضلا ڈبل کر کے دوں گا، زیادہ کر کے دوں گا۔ لیکن ہم لوگ ہیں اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین کم آتا ہے، شیطان کے وعدے پر یقین زیادہ آ جاتا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے سارا مال لینے کا حکم نہیں دیا، سال میں ایک دفعہ، وہ بھی مال کا 40واں حصہ، چوتھا حصہ بھی نہیں،
یعنی 100 روپے کو 40 میں تقسیم کرو، کیا آئے گا؟ 2.5 روپے سال میں، 2.5 روپے سال میں 100 روپے پر. وہ دیتے ہوئے بھی ہمیں موت چڑھ رہی ہوتی ہے، دے دیں گے تو کنگلے ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھاتا ہے، یہ ایک اصول، تم جو اتنا سا بھی دینے میں بخل کر رہے ہو، 40واں حصہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے، کبھی سوچو. سورہ حدید کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ جو تمہیں مال دیا گیا ہے یہ عارضی طور پر تمہیں مال دیا گیا ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے، تم عارضی طور پر مالک ہو. ایک دن آئے گا اللہ تم سے لے کر اس کا مالک کسی اور کو بنا دے گا. اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اے لوگو، جب تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہو تو تم خرچ کرو نا اللہ کی راہ میں اس مال میں سے جس کا تمہیں عارضی طور پر مالک بنایا گیا ہے. مستقل تم مالک نہیں ہو، عارضی طور پر ہو. جب تک زندہ ہو تب تک ہو، مر جاؤ گے یہ مال تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، اس مال کا مالک کوئی اور بن جائے گا. اگر اصلی مالک ہم ہیں تو یہ قبر میں ہمارے ساتھ جانا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ یہ منطق ہمیں سمجھاتا ہے. مما جعلکم مستخلفین فی، وہ مال خرچ کرو نا جس کا تمہیں عارضی طور پر مالک بنایا گیا ہے. مستقل تو مالک نہیں ہو، تم عارضی طور پر مالک ہو. تم مستقل مالک بن کر بیٹھ گئے ہو نہیں، عارضی طور پر ہو. جو تمہیں دیا گیا ہے وہ خرچ کرو. خرچ کتنا کرنا ہے؟ سارا؟ نہیں. کتنا؟ چوتھا حصہ؟ نہیں. 40واں حصہ. 40واں حصہ، وہ بھی سال میں ایک دفعہ. فائدہ کس کا؟ فائدہ بھی دینے والے کا، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات میں خرچ کیا ہوا مال اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. یمحق اللہ الربا، سود کا مال اللہ گھٹاتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، جس مال کا صدقہ نکال دیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. صدقہ. کبھی ہم نے غور کیا صدقے کو صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے نزدیک صدقہ کا معنی کیا ہے؟ کچھ روکڑا نکالو اللہ کی راہ میں کسی کو دے دو. اس سے زیادہ ہم جانتے ہیں اللہ نے کیوں کہا ہے صدقہ؟ حالانکہ اس کو تو انفاق کہنا چاہیے، خرچ کرنا. اللہ صدقہ کیوں کہتا ہے؟ صدقہ تصدیق سے بنا ہے. اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے کسی بات کی تصدیق کرنا، ایک ہے اس تصدیق شدہ بات کی دلیل دینا، نشانی پیش کرنا. یہ دونوں معنی صدقے کے ہیں. صداقت، صدقہ، سچائی، اسی کو کہا گیا ہے. یعنی جو صدقہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صدقے کا لفظ استعمال کیا. کس لیے؟ یعنی یہ تمہارے ایمان کے سچا ہونے کی گواہی ہے. صدقہ تصدیق سے بنا ہے.
جب کوئی بندہ دے رہا ہوتا ہے وہ گویا اللہ کو دکھا رہا ہوتا ہے، اللہ دیکھ میرا ایمان جو تو نے کہا ہے میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ دوسرا معنی ہے سچائی کی دلیل، میرا ایمان کتنا سچا ہے صدقے کے ذریعے اللہ دیکھتا ہے، ہاں سند مل گئی ہے، سچا ہے، تب بھی اس کو صدقہ کہا گیا ہے، صدقہ۔ ہم یہ سمجھ، اچھا صدقات زکات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، صدقات واجبہ اور نافلہ پر بھی ہوتا ہے۔ زکات کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صدقہ کہا تو اسے یہ نفلی صدقہ مراد نہیں ہے کہ دل کرے دے دیا، نہ دل کرے نہ دیا، نہیں۔ صدقات واجبہ 3 ہیں، زکات، صدقۃ الفطر اور منت کا صدقہ، یہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم خیرات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ صدقات نافلہ کہلاتے ہیں۔ صدقہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقرب بہت جلدی بن جاتا ہے بندہ۔ صدقہ وہ چیز ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم سے بچانے والی اہم ترین چیز ہوگی، اہم ترین چیز۔ جب مرنے والا مرنے لگتا ہے، سکرات کی حالت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے تو اپنے جنت کے نظارے دیکھ لیتا ہے، روح نکلنے سے پہلے۔ جو فرشتے روح قبض کرنے آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، میت دیکھ رہی ہوتی ہے ان فرشتوں کو، مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے ان فرشتوں کو، مرنے والے کو اس کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جہنمی ہوتا ہے، بد عمل ہوتا ہے، جب اس کی موت آنے لگتی ہے تو جب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتا ہے نا، پھر اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، لولا اخرتنا الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے میرے رب تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں بہت زیادہ صدقے دوں گا، اتنے دوں گا، اکن من الصالحین، میرا شمار نیک لوگوں میں ہونے لگ جائے گا۔ یہ صدقے کی تمنا کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ مرتے وقت اس کو تمنا کرنی چاہیے تھی، اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے، میں سجدے کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں حاجی صاحب بنوں گا، میں عمرے کر کے آؤں گا، میں روزے رکھوں گا، یہ تمنا کرنی چاہیے نا۔ وہ صدقے کی کیوں کر رہا ہے؟ مرتے وقت وہ دیکھ لیتا ہے اس وقت جہنم سے بچانے والی جو سب سے عظیم چیز ہے صدقہ ہے۔ یہ سورہ منافقون کی آخری آیت ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے، میں صدقہ دوں، میں مقرب بندوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نہیں، جب کسی کا وقت مقرر آ جائے ایک پل کے لیے بھی ٹلتا نہیں ہے، یہ تجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا، اب وقت نہیں ہے۔ مر کر بھی تو ہم نے یہ تمنا کرنی ہے نا، کیوں نہ جیتے جی یہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں منطق سمجھائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں 20 جگہ پر خرچ کرنے کا جہاں پر فرمایا ہے نا، وہاں یہ نہیں کہا لوگوں اپنا مال تم میری راہ میں دے دو، نہیں، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وہ مال خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جس کا مالک اللہ نے ہمیں بنایا۔ اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ اپنا دیا ہوا ہم سے مانگ رہا ہے اور ہم بخل سے کام لے رہے ہیں۔ ایک بات، قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے ایک شخص کا،
یہ واقعہ تو اس کا ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، ہم تمام مسلمانوں کی یہی خواہش ہے، اللہ ہمیں مال دے، تو مال دے، دیکھ ہم کیسے تیرا حق ادا کرتے ہیں، ہم صدقے بھی دیں گے، ہم زکاتیں بھی دیں گے. ہوتی ہے نا ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کی سوچ ہے، یہ میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. اسی سوچ کے مالک ایک شخص کا اللہ نے قصہ بیان کیا ہے سورہ توبہ میں. واقعہ میں بعد میں بتلاتا ہوں، پہلے ایک اس شخص کا تعارف کرا دوں. اس کا نام ہے ثعلبہ بن ابی حاتب. ثعلبہ نام کے بہت سارے صحابہ گزرے ہیں. آگے جو حاتب کا لفظ آ رہا ہے یہ باقی ثعلباؤں سے اس کو الگ کر دیتا ہے. ثعلبہ بن ابی حاتب. اس شخص کے قصے کو دیکھ کر کچھ مذہبی اسکالر حضرات کو غلط فہمی لگ گئی، جو میڈیا پر صحابہ کے خلاف بھونکنے لگ گئے. ایک شخص ہے میڈیا پر اکثر داڑھی والا، پگڑی باندھی ہوئی، اکثر صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں. وہ اس صحابی کا نام لے کر طنز کرتا ہے، کہتا دیکھو یہ نبی کے صحابہ کا حال ہے. عقل کے اندھوں نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا تو وہ اتنی بڑی فحش غلطی نہ کرتا. وہ غلطی کیا ہے؟ میں اس غلطی کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. جو اللہ نے قرآن میں واقعہ بتلایا ہے، جس کی مذمت میں آیتیں اتری ہیں، وہ ہیں ثعلبہ بن ابی حاتب. ایک صحابی ہے، پکا صحابی ہے، اس کا نام ہے ثعلبہ بن حاتب. یہاں سے اس کو نام کا مغالطہ لگا، اس نے سمجھا شاید یہ قصہ اس صحابی کا ہے. جو ثعلبہ بن حاتب ہے یہ جنگ بدر کا صحابی ہے، جنگ بدر میں شریک تھا. جنگ بدر کے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اب گناہوں کو لکھنا چھوڑ دیا ہے، آج کے بعد یہ جو بھی کریں اللہ ان پر پکڑ نہیں کرے گا. ثعلبہ بن حاتب جنگ بدر کا صحابی ہے، جنگ بدر میں شریک تھا. پھر اگلی جنگ جو لگی ہے جنگ احد، اس میں یہ شہید ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ پس منظر سمجھو. جنگ احد میں یہ شہید ہو گیا. ابھی تک زکوٰۃ کے فرض ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. یہ پہلے شہید ہو چکا ہے، زکوٰۃ کا ابھی حکم نہیں آیا. زکوٰۃ کا حکم سن 2 ہجری میں بعد میں اترا ہے، اس کی شہادت پہلے ہو چکی ہے. دوسرا شخص ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے مذمت بیان کی، وہ شخص ہے ثعلبہ بن ابی حاتب. نام ملتا جلتا ہے، اس وجہ سے ایک پلمبر صاحب کو غلطی لگ گئی، صحابہ پر بھونکنا شروع ہو گیا. جو ثعلبہ بن ابی حاتب ہے وہ منافق ہے، وہ صحابی نہیں ہے. بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا، کیونکہ اسلام بہت پھیل چکا تھا. اب اسلام قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، مجبوراً اس نے اسلام قبول کیا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں اس نے اسلام کا اظہار کیا ہے. نام ایک جیسا ہے، کہنے والے کو دھوکہ لگا، اس صحابی کے اوپر بکنا شروع ہو گیا کہ دیکھو بدر کا صحابی ہے اور حال یہ ہے. ارے بھائی وہ تو احد میں شہید ہو چکا جو بدر کا صحابی تھا. یہ دوسرا ہے، ثعلبہ بن ابی حاتب ہے، ثعلبہ بن حاتب نہیں ہے. واقعہ کیا ہے؟ یہ شخص ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. سورہ توبہ میں یہ واقعہ موجود ہے، وہاں پڑھ لینا، میں شارٹ کٹ بتلا رہا ہوں. آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں بہت غریب ہوں، میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے مال دے. حضور نے فرمایا ویحک یا ثعلبہ، ثعلبہ تیرا ستیہ ناس ہو. یہ کیسی تمنا کر رہا ہے؟
جس حالت میں تو اب ہے یہ حالت اس سے بہتر ہے جب تو مال دے دیا جائے، پھر تیری پکڑ بھی سخت ہو جائے گی۔ وہ چپ کر کے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ اگلے دن پھر آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دینا، اللہ مجھے مال دے۔ حضور نے پھر فرمایا سالبہ کیا تو اس حالت پر خوش نہیں ہے جس حالت پر میں اللہ کا نبی ہوں؟ دیکھ میں کیسے غربت کی زندگی گزارتا ہوں، حالانکہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے اے محمد اگر تو کہے تو میں احد کا پہاڑ سونا بنا کر تیرے ساتھ چلا دوں، یہ نہیں کہا سونا بنا دوں وہیں کھڑا رہے میں آ کر اس میں سے کاٹ کے لے جاؤں، نہیں، سونا بنا دوں، سونا بنا کر چلا دوں تیرے ساتھ، جہاں تو جائے گا احد کا پہاڑ تیرے ساتھ چلے گا، میں تجھے اتنا دے دوں۔ لیکن میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں یا اللہ، میں اس فقیری کو پسند کرتا ہوں، میں نے انکار کر دیا۔ سالبہ دیکھ جیسے میں ہوں، کیا تجھے میری زندگی اچھی نہیں لگتی؟ میری مثال لے لے۔ وہ چپ ہو گیا، پھر کوئی جواب نہ بنا، اٹھ کے چلا گیا۔ تیسرے دن پھر آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مال دے، میں بہت غریب ہوں۔ حضور نے فرمایا سالبہ تو غلط تمنا کر رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے ہاتھ دیں، میں ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرتا ہوں اللہ نے اگر مجھے مال دیا میں اللہ کے سارے حقوق ادا کروں گا، جن لوگوں کے حقوق مجھ پر ہیں میں وہ بھی ادا کروں گا، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کروں گا، جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کروں گا، بس مجھے مال چاہیے، مال کی دعا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ اس کو مال عطا فرما، وافر مالی اس کو عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں یہ دعا ایسی آنن فانن قبول ہوئی کہ اس نے جا کر ایک بکری خریدی۔ اس بکری کی جو نسل چلی ہے صحابہ کہتے ہیں 1 سال میں ہی اس کے بکریوں کا ریوڑ اتنا بڑھ گیا کہ مدینہ باوجود کشادہ ہونے کے اس کی بکریوں کے لیے تنگ ہو چکا تھا۔ پھر اس نے اس مجبوری میں کہ مدینہ میں جگہ نہیں ہے مجھے بکریاں رکھنے کی، وہ مدینہ سے باہر چلا گیا، دور جا کر اس نے بیابان میں جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ جب دور چلا گیا تو اب مدینہ آنا مشکل تھا، صرف دن کی 2 نمازوں میں آتا تھا، ظہر اور عصر میں، رات کی نمازوں میں حضور کے پیچھے آتا نہیں تھا۔ پھر اس کا مال وہاں پر بھی اتنا بڑھ گیا کہ اب اس کو 2 ٹائم بھی آنا مشکل لگنے لگا۔ وہ مال کی سوچ میں اتنا مگن ہوا مال کو سنبھالنے میں کہ 2 ٹائم کی نماز بھی اس سے چھوٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ پھر جمعے کے جمعے آنے لگا، صرف جمعہ پڑھنے آتا تھا پھر اپنے مال کے پیچھے چلا جاتا۔ اتنا اللہ نے اس کو دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اس کا مال اور بڑا، وہ جگہ بھی اس کو تنگ پڑ گئی، وہ اور دور چلا گیا، یہاں تک کہ پھر وہ جمعے میں بھی آنا بند ہو گیا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال وفات پائی ہے اس سال، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ زکوٰۃ وصول کیا کرو ان مسلمانوں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد اسلامی ریاست میں پھیلائے، فلاں فلاں علاقے میں قاصدوں کی تشکیل کی، جاؤ فلاں علاقے سے جا کے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ تو جو اس طرف قاصد آئے تھے ان کو بھیجا، ان کو چٹ لکھ کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھ کر بھیجا، لکھوا کر بھیجا کاتب وحی سے، یہ جا کر سالبہ بن ابی حاتب کو دے دینا کہ تیری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگوا رہے ہیں۔ 2 صحابہ تھے وہ گئے، انہوں نے جا کر وہ لیٹر دیا ہے، اس نے پڑھ کر کہنے لگا اچھا تو تم نے ابھی آگے بھی جانا ہے زکوٰۃ وصول کرنے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا تم ایسا کرو، تم آگے سے ہو کر آ جاؤ، جب واپسی جانے لگو میرے پاس سے ہو کر جانا، تب تک میں اس پر نظر ثانی کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔
وہ قاصد آگے چلے گئے، جا کر وہاں جس علاقے میں حضور نے بھیجا تھا وہاں سے انہوں نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کی. واپس آئے تو سالبہ بن ابی حاتب کے پاس، سالبہ زکوٰۃ دے دو تو ہم حضور کے پاس جائیں. سالبہ نے دوبارہ وہ لیٹر نکالا، دیکھ کر کہنے لگا یہ زکوٰۃ ہے، ٹیکس ہے، زبردستی مانگا جا رہا ہے، زبردستی مانگا جا رہا ہے. صحابہ خاموش تھے، وہ تو صرف قاصد تھے، وہ کیا کہتے. پھر ان کو کہنے لگا اچھا ایسا کرو تم جاؤ، میں خود ہی لے آؤں گا مال، تم جاؤ. صحابہ دونوں آئے. قبل اس کے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سالبہ کا حال احوال دیتے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیتیں نازل کر دی تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں پہلے ہی نازل کر دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمنائیں کیا کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے ہیں. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اے اللہ اگر تو ہمیں مال دولت دے دے ہم ضرور بھی ضرور تیری راہ میں صدقے اور زکاتیں نکالیں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم بھی نیک لوگوں میں ہو جائیں گے، اتنے صدقے دیں گے، اتنی زکاتیں دیں گے، تو مال دے دے بس. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یہ سورہ توبہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں بھائی، دیکھ لینا، یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب میں اپنے فضل سے ان کو مال دولت دے دیتا ہوں تو بخیلوا بھی، پھر بخیل بن کر بیٹھ جاتے ہیں. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر ایسے اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے پکارا ہی نہیں تھا، اللہ سے مانگا ہی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے پھر فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، آقبہ اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ راجع ہو رہی ہے بخل کی طرف، عربی گرامر کے لحاظ سے. کیا مطلب؟ پھر یہ بخل ان کے دلوں کے اندر منافقت کو پکا کر دیتا ہے، صرف پیدا کر دیتا ہے نہیں، پکا کر دیتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ ان کے دلوں میں منافقت کا بیج پکا کر دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت اللہ کی نظر میں کسی اور صف میں کھڑے ہیں. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اتنے میں قاصد بھی آ گئے. صحابہ کرام پہلے یہ آیتیں سن چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا سالبہ 3 دفعہ فرمایا وَيْحَكَ لِلصَّالِبَةِ وَيْلٌ لِلصَّالِبَةِ وَيْلٌ لِلصَّالِبَةِ وَيْلٌ لِلصَّالِبَةِ، بربادی ہے سالبہ کے لیے، بربادی ہے سالبہ کے لیے، بربادی ہے سالبہ کے لیے. جب یہ قاصد آئے انہوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا ٹیکس ہے. حضور نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتا دیا ہے اور اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے. اب وہ آئے گا تمہارے پیچھے زکوٰۃ کا مال لے کر، مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے اس کی زکوٰۃ نہ لینا. وہی ہوا. ابھی صحابہ بیٹھے تھے پیچھے وہ بھی آ گیا، مال لے کر آیا. یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کا مال. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے تیری زکوٰۃ وصول کرنے سے. حدیث شریف میں آتا ہے، یہ ابو داؤد شریف میں بھی روایت موجود ہے، البہقی میں بھی موجود ہے کہ وہ شخص اپنا چہرہ پیٹنے لگا، مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالنے لگا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں تباہ ہو گیا. لیکن اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ڈرامہ کر رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ میرے دل میں کتنا ایمان ہے، میں کتنا تڑپ رہا ہوں. سچے دل سے یہ توبہ نہیں کر رہا. اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اسی سال انتقال ہوا. حضور کے بعد جب خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق بنے تو یہی سالبہ بن ابی حاتب مال لے کر آیا اور ڈبل لے کر آیا. کہنے لگا یہ پچھلے سال کا بھی اس سال کی بھی میری زکوٰۃ ہے، قبول کر لو.
حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جب اللہ کے رسول نے قبول نہیں کی میں کیسے کر لوں، میں نہیں کرتا۔ وہ روتا دھوتا پھر واپس چلا گیا۔ 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، حضرت عمر کا دور آیا تو پھر وہ 4 سال کی کٹھی زکوٰۃ لے کر آیا، آ کر کہنے لگا ڈھیروں کا ڈھیر تھا مال کا، حضرت عمر کے سامنے رکھا، کہنے لگا یہ قبول کر لیجئے، میری زکوٰۃ ہے گزشتہ سالوں کی بھی اس سال کی بھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے اور ابو بکر نے قبول نہیں کیا میں کیسے کر لوں گا، لے جا۔ وہ روتا دھوتا پھر واپس لے گیا۔ پھر حضرت عمر کا دور تقریباً 11 سال 11.5 سال رہا ہے۔ پھر وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں آیا اور آ کر کہنے لگا یہ مال قبول کرو۔ حضرت عثمان نے کہا جب پہلے نہیں کر سکے میں کیسے کروں گا۔ وہ روتا دھوتا واپس گیا۔ اسی سال اس شخص کا انتقال ہوا ہے، سالبہ بن ابی حاتب کا۔ یہ میں ہسٹری اس وجہ سے بتلا رہا ہوں، جو لوگ میڈیا پر صحابی کے نام پر بھونک رہے ہیں نا، سالبہ بن حاتب کے بارے میں، جنگ بدر کے صحابی کے لیے، وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ وہ عہد میں شہید ہو چکا ہے، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں مر رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اس فرق کو سمجھو گے تو صحابہ پر بھونکنے والوں کے چکر میں نہیں پھنسو گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھو زکوٰۃ روکی، اللہ نے کتنی سخت وعیدیں اتار دی۔ آج ہم مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر زکوٰۃ روکتے ہیں۔ کیا سالبہ بن ابی حاتب کا انجام ہم بھول گئے ہیں؟ کیا قرآن میں جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں وعیدیں وہ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے بندو، جو اللہ کا حق ہے وہ دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ سورہ محمد کے آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے فرمایا ہے، بہت خطرناک دھمکی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، یہ جو تمہارے پاس مال ہے یہ تمہارا نہیں ہے، میرا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا مجھے دے دو۔ اگر میں تمہیں کہہ دوں مجھے دے دو تو تمہارے دل تنگ ہو جائیں گے، تمہارا کلیجہ گھٹ جائے گا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ لا يسألكموها ان يسألكموها فيحفكم فتبخلوا ويخرج اضغانكم۔ اے لوگوں، میں تم سے تمہارا مال سارا نہیں مانگتا، حالانکہ دیا ہوا میرا ہے۔ اگر میں مانگ بھی لوں میرا حق ہے، اور اگر میں مانگ لوں تبخلوا، تم بخیل بن کر بیٹھ جاؤ گے۔ فَيُحْفِكُمْ، تمہارا دم گھٹے گا۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تمہارے کلیجے بھوکے ہونے لگیں گے، کمایا ہم نے، مانگ وہ رہا ہے۔ تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی، اور یہ کیفیت ہو چکی ہے ایک شخص کی، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا قارون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا نا وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو اللہ نے تجھے مال و دولت دیا ہے، جو اللہ نے دنیا میں اس کا حق تجھ پر لازم کیا ہے زکوٰۃ، وہ ادا کر۔ وہ آگے سے کہنے لگا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي، یہ جو میرا مال ہے میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اللہ کا تھوڑی ہے، اللہ کیوں مانگ رہا ہے؟ پھر قرآن نے یہ بھی بتایا مال سمیت اس کو زمین میں دھسایا، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی جماعت کام آئی۔ اللہ یہاں پر بھی یہی ہمیں سمجھا رہا ہے، میں تم سے مانگتا نہیں ہوں سارا مال، اگر مانگ لوں میرا حق ہے، میں نے دیا ہے، لیکن اگر میں مانگ لوں تمہارا دم گھٹے گا، میں سب نہیں مانگتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں انتم ہاؤلا تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسا ہے سمجھو جیسے حکارت کے ساتھ ہم کسی کو کہتے ہیں ابے یہ، اللہ بھی یہی لفظ استعمال کر رہا ہے، ہاں انتم، ہاں، یہ ہاں کا لفظ حقارت کے لیے ہے، ہاں انتم ہاؤلا، یہ وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
فمنکم من یبخل، بعض ان میں سے بخل سے کام لیتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اے لوگوں جو تم میں سے بخل کرتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں اپنے نفس کے لیے بخل کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بڑا مالدار ہے، ٹیکل ہے، وانتم الفقراء، تم منگتے ہو، تم بھکاری ہو، وان تتولوا، اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، تمہارا ایسا دنیا سے نام و نشان مٹائے گا، تمہاری مثال دینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ سب کچھ کس پر سمجھا رہے ہیں؟ جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کا حق ہے وہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے اوپر زکوٰۃ لازم کی ہے، زکوٰۃ کو لازم کیا، اس کا فائدہ مال پاک ہوگا، دل بھی صاف ہوگا۔ اور ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ دیتے وقت وہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی جب تیرے پاس کوئی زکوٰۃ کا مال لے کر آئے کہ یہ لے لو، تو جب وصول کرے تو وصلی علیہم، تو ان کے لیے دعا بھی کیا کر۔ ہمارے نبی کی عادت تھی جب بھی کوئی مال لے کر آتا حضور فرماتے تھے جزاک اللہ، اللہ تیرے مال میں برکت دے، دعا دیا کرتے تھے۔ اچھا اس وقت دعا کا حکم کیوں دیا؟ اللہ خود کہتا ہے وصلی علیہم، تو اس وقت ان کو دعا دیا کر، ان صلاتک سکن لہم، اس وقت تو جو بھی دعا دے دے گا ان کو، ان کے لیے تسکین کا باعث بن جائے گی، مطلب کیا؟ وہ قبولیت کو پہنچ جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالی ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ الم تعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، دیکھو ہر عبادت، ہر نیک عمل جو بھی ہم کرتے ہیں، یہ فرشتے ہیں جو یہاں سے آسمان پر لے کر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ فلاں نے یہ نیک کام کیا ہے، فلاں نے نماز پڑھی ہے، فلاں نے فلانا کام کیا ہے، اللہ کے حضور فرشتے پیش کرتے ہیں۔ شام کے فرشتے الگ ہیں، رات کے فرشتے پھر الگ ہیں، ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، حدیث شریف میں وضاحت کے ساتھ آتا ہے۔ ہر شخص کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے جہاں سے اس کے عمل اوپر چڑھتے ہیں، اور دوسرے دروازے سے جہاں سے اس کا رزق زمین پر آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو بھی ہمارا نیک عمل ہوتا ہے کون لے کر جاتے ہیں؟ فرشتے، وہ فرشتے پیش کرتے ہیں، یہ فلاں صاحب نے نماز پڑھی ہے، فلاں صاحب نے روزہ رکھا ہے، فلاں صاحب نے حج کیا ہے، فلاں نے یہ نیک کام کیا ہے، فلاں نے یہ نیک کام کیا ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں فرشتوں کو ہٹا دیتا ہوں، خود آ جاتا ہوں لینے کے لیے، فرشتوں کا بیچ میں واسطہ نہیں ہوتا، بندے کا اور اللہ کا واسطہ ہوتا ہے، بس بیچ میں کوئی حائل نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں آتا۔ وہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الم تعلموا، اے لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده، کہ اللہ بذات خود اپنے بندے کی توبہ قبول کیا کرتا ہے، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں لے کر جاتا یہ فلاں صاحب نے توبہ کی ہے یا اللہ لے لو، نہیں 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 نہیں، اللہ کہتا ہے کوئی توبہ کرتا ہے میں خود لیتا ہوں، بیچ میں کوئی فرشتہ حائل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، آخذ یأخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، پکڑنا۔ اللہ کہتا ہے جب تم صدقہ دے رہے ہوتے ہو وہ کسی اور کا ہاتھ نہیں ہوتا، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ خود صدقہ وصول کیا کرتا ہے، بیچ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جا کر دکھائے اللہ فلاں نے صدقہ دیا ہے،
فلاں نے زکات دی ہے. اللہ کہتا ہے وہ میں خود لیا کرتا ہوں. یہ بظاہر دنیا میں ہمیں لگتا ہے فلاں کا ہاتھ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے، در حقیقت وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ خود قبول کیا کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو میرے بھائیو، ایک تو زکات یہ اللہ تعالیٰ نے مال کے اوپر فرض کیا ہے. مال بھی سارا نہیں، مال کا 40واں حصہ. جو بھی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے؟ زکات کے اموال 4 متعین ہے: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور تجارت کا کوئی بھی سامان ہو. اگر کسی شخص کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکات فرض ہے. دوسری ہے زکات، وہ عشر کہلاتا ہے زمین کا. جو بھی پیداوار ہو، اگر وہ بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ لازم ہوگا. اگر وہ ایسی زمین ہے کہ جس پر پانی خرید کر لگایا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں نہری نظام ہے، پانی خرید کر زمین پر لگایا جاتا ہے، قدرتی پانی سے سیراب نہیں ہوتی زمین، تو اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے وہ 20واں حصہ ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی فصل حاصل ہوتی ہے، اگر 10 من ہے، 100 من ہے، تو اس میں سے 5 من اللہ کی ہے، 95 من اس بندے کی ہے. اور اگر وہ قدرتی پانی سے زمین سیراب ہو رہی ہے تو پھر 10 من اللہ کی ہے، 90 من اس بندہ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے قرآن مجید میں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ومما اخرجنا لکم من الارض. اے لوگو، اللہ کی راہ میں اللہ کا حق نکالو جو اللہ نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے. عشر مراد ہے. 8ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ اور وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب فصل کٹ جائے، کٹائی ہو جائے، پھر اللہ کا حق ضرور ادا کر دینا. یہ اللہ کا حق کتنا بنتا ہے؟ ہر فصل پر ہے. اس کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے. اگر کوئی شخص سال میں 4 فصلیں لے رہا ہے تو 4 دفعہ ہی عشر لازم ہو جائے گا. جو بھی چیز زمین میں سے اگے اس کی ملکیت میں اس کے اوپر عشر ہے. چاہے وہ گندم ہو، چاول ہو، غلہ ہو، اناج ہو، یہاں تک کہ بھینسوں بکریوں کا چارہ ہو، اس پر بھی عشر ہے. لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ ادا بھی نہیں کرتے. تو میرے بھائیو، اس کی بھی وضاحت، اب اتنا وقت نہیں میں ساری وضاحتیں بتاتا پھروں، شارٹ کٹ بتلا رہا ہوں. ایک یہ بھی زکات ہے، اس پر بھی دھیان دو. ابھی گندم کی کٹائی کا وقت ہے، کہیں تو ہو چکی ہے، کہیں ہو رہی ہے. اگر کوئی ہے صاحب زمین آدمی تو اس کو اللہ کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے، اللہ نے فرض کیا ہے. اور ایک فرض ہے وہ صدقہ ہے جان کا، اس کو کہا جاتا ہے صدقۃ الفطر. فطر کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونے کا صدقہ. صدقۃ الفطر پیدائش کا صدقہ. ہم جب پورا سال اللہ کی زمین پر نفع اٹھا رہے ہیں تو اللہ کا ٹول بھی ہم نے ادا کرنا ہے. جانتے ہو، یہ مین روڈوں کا کبھی سفر کیا ہو، نیشنل ہائی وے پہ گئے ہو، ٹول پلازے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ٹول لیتے ہیں نا. کیوں؟ روڈ جو ان کا استعمال کیا ہے تم نے. موٹر وے پہ چلے جاؤ، وہاں پر بھی ٹول بھرنا پڑتا ہے. کیوں؟ ان کا روڈ جو استعمال کیا ہے. سارا سال جو تم اللہ کی زمین کو استعمال کر رہے ہو نا، اللہ نے بھی ایک ٹول متعین کیا ہے جس کو صدقۃ الفطر، پیدائش کا صدقہ کہا جاتا ہے. یہ جان کا صدقہ ہے. اس کی برکت سے پورا سال کے لیے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی کے اوپر فرض ہے جس پر زکات فرض ہے. نہ، یہ سوچ ہی غلط ہے. زکات کا نصاب ہی الگ ہے، اس کی شرائط ہی الگ ہیں. صدقۃ الفطر تو آج ہی اگر کسی بندہ کوئی صاحب نصاب ہو جائے، آج ہی اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر عید کے دن فجر سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. یہاں تک کہ عید کی نماز، فجر کی نماز کے بعد عید کے دن اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرے ہوئے کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. یہ کسی صورت پھر معاف نہیں ہوتا. یہ کس شخص کے اوپر ہے؟ جس کے پاس بھی ضرورت سے زائد اتنا مال بن جائے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. ضرورت سے زیادہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر میرے پاس 5 جوڑے ہیں، 3 میری ضرورت ہیں، جو 2 ہیں وہ میری ضرورت سے زیادہ ہیں. ہر گھر کے اندر کچھ برتن روزمرہ استعمال کے ہوتے ہیں، کچھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مہمان آئیں گے تو نکالیں گے. جو مہمان آئیں گے تو نکالیں گے، یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. کچھ فرنیچر ہوتا ہے جو روزمرہ استعمال ہوتا ہے، کچھ قالین بستر ہوتے ہیں جو روزمرہ استعمال ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بند کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ضرورت پڑے گی تو نکالیں گے. جو ضرورت پڑے گی تو نکالیں گے نا، وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے.
ان سب چیزوں کو جمع کر کے، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، سب کچھ جمع کر کے اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب